فروا کے والدین نے اسے ڈھونڈنے کے لیے سارا داتا دربار چھان مارا، اس کے قریب کا سارا راستہ چیک کیا۔ وہاں پر موجود ٹھیلے والوں اور مختلف افراد کو اس کی تصویر دکھا کر بھی اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار انہوں نے تھک ہار کر پولیس کی مدد لیتے ہوئے پولیس اسٹیشن میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اب بولو، ڈایان کی بھاری آواز نے ماحول میں چھائی ہوئی خاموشی کو توڑا۔ مجھے آپ سے ڈر لگنے لگا ہے۔ میں نے آپ کی سمبلن والی بات سے آپ کو کچھ نہیں کہا، مگر یہ سب کیا تھا جو میں نے دیکھا؟ اس نے ٹیکے لہجے میں اس سے سوال کیا۔ ڈایان نے لمبی سانس لی اور سامنے رکھے صوفے پر براجمان ہو کر اپنی گہری سیاہ آنکھیں نوند لیے۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اس نے ڈایان کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہ پا کر اپنا سوال پھر سے دہرایا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو وہ صوفی مائل اور نم تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی درد کی شدت کو سہتے ہوئے وہ اندر ہی اندر گھٹ رہا ہے۔ منت سے اس کی حالت برداشت نہ ہوئی تو وہ اس کے پاس آ کر قدموں کے قریب فرش پر بیٹھی اور اپنے ہاتھ ڈایان کے گھٹنوں پر رکھ دیے۔ دی، آپ کے دل میں جو بوجھ ہے اسے مجھ پر اتار دیجیے۔ میں آپ کے دل میں جو بھی بات ہے اسے جاننا چاہتی ہوں۔ غم بانٹنے سے ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنا سر اس کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ اس نے بند آنکھوں سے ہی بولنا شروع کیا جیسے وہ ماضی کی یادوں میں پوری طرح کھو چکا تھا۔ کبھی اس گھر میں بھی خوشحالی تھی، میں، میرے ماما بابا اور میری بہن۔ کیا خوبصورت ترین دن تھے جب ہم سب ساتھ تھے۔ اس کے چہرے پر ان دنوں کے بارے میں یاد کرتے ہوئے مسکراہٹ پھیلی۔ قدر تنائی میری بہن، اس کا نام لیتے ہوئے ڈایان کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تو ڈایان کے گال میں پڑنے والے ڈمپلز آج پہلی بار ونت نے دیکھے۔ اسے ہم سب پیار سے عینی کہتے تھے۔ اس کا اسلام آباد کے میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا تو وہ وہیں کے ایک ہاسٹل میں رہنے لگی اور میں ہائی اسٹڈیز کے لیے امریکہ چلا گیا۔ بابا لاشاری کنسٹرکشن سنبھال رہے تھے۔ سب بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ پھر یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر کرب کے آثار نمودار ہونے لگے اور وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر کیا ڈی؟ نانک نے پوچھا۔ جانے کب آئینی ڈاکٹر بنتے ہوئے بھی بڑی صحبت میں پڑی عورتیں نہیں کس کے کہنے پر اس نے ڈربز استعمال کرنا شروع کر دے۔ کسی کو خبر نہ ہو سکی۔ ماما بابا کو اس کے بارے میں تب پتا چلا جب کسی نے ہاسٹل روم میں اسے بھاری مقدار میں ڈربز دینے کے بعد یہ کہتے ہوئے اس کی زبان ڈگمگانے لگی، زیادتی کرنے کے بعد اس کی جان لے لی۔ یہ بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بنے لگے اور اس کا ایسی حالت میں پنکھے سے لٹکتا وجود میرے والدین جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تب وہ خود کو سنبھال نہ پائے۔ اس کی آواز میں چھپا درد منت بخوبی محسوس کر پا رہی تھی۔ دنیا کے الزام تراشیاں اور تانا زنی سے تنگ آ کر ایک دن ان دونوں نے ایک ساتھ گھر کی بیسمنٹ میں خود کشی کر لی۔ مجھے جب اس سب کا پتا چلا تو میں سب چھوڑ واپس آیا اور اپنی لٹے ہوئے گھر کو خالی دیکھ کر برداشت نہ کر پایا۔ مجھے صرف اپنی بہن کی موت کا ان لوگوں سے بدلہ لینا تھا جو اس سب کے ذمہ دار تھے، مگر کیسے؟ اس کے لیے میں نے اپنی یونیورسٹی کے ایک دوست سے مشورہ لیا۔ میں نے ان لڑکوں کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا ایک جاننے والا سبیرا ہے، وہ ضرور اس سلسلے میں ہماری مدد کرے گا۔ مجھے پہلے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، مطلب وہ لوگ بھی مر جائیں اور تمہارا نام بھی نہیں آئے گا۔ ہم زہریلے سانپ ان کے کمرے میں چھوڑ دیں گے جو ان کا کام تمام کر دیں گے۔ اس نے کہا، بس اسی طرح میں نے اپنی بہن کے قاتلوں کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں کھولے اور وہ صوفے کی پشت سے کمر لگا کر بیٹھا تھا، اب سیدھا ہوا۔ مگر آپ خود ایسے خوفناک نشے میں کیسے؟ اس نے منہ بنا کر پوچھا جیسے اسے ڈایان کا یہ عمل سخت ناپسندیدہ لگا ہو۔ اس وقت میں بہت اکیلا اور ٹوٹ چکا تھا۔ اس سپیرے نے میرے سٹیٹس سے متاثر ہو کر مجھے مشورہ دیا کہ میں اپنا غم بنانے کے لیے یہ نشہ استعمال کر سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ طنزیہ انداز میں ہنسا۔ میں جانتا تھا وہ مجھے لوٹنے کے چکروں میں ہے، مگر میں سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کی بات مان گیا۔ بس تب سے ہی یہ سلسلہ ایسا چلا کہ اب تک نہیں رکا۔ مگر آپ کو میرے لیے یہ سب چھوڑنا ہوگا۔ اس نے مان بھرے لہجے میں اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے مان سکھا۔ ڈایان نے اس کا ہاتھ اپنے فولادی ہاتھ میں لیا سے نیچے فرش سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا۔ وہ ڈایان کے اتنے قریب ہو گئی تھی کہ اب اس سے آنکھیں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ اور کچھ؟ ڈایان نے اس کی کٹاؤ دار تین تلوں سے مزید تھوڑی کو اپنی پوروں سے چھپا۔ اس نے اسباب میں سر ہلایا تو ڈایان نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا کہ ابھی اور کیا باقی ہے۔ آپ نے یہ ڈرگس وغیرہ کی سنبلن کیوں شروع کی؟ آپ کو پتا ہے نہ اس زہر سے ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے، تم جو میرے پاس نہیں تھی مجھے سمجھانے کے لیے۔
بس سوچا جس زہر نے میری بہن کی زندگی تباہ کی میں بھی اسی زہر کو ہر طرف پھیلا دوں گا۔ اس دنیا کو ختم کرنے کا جنون سوار ہو چکا تھا مجھ میں، اور بس اس دلدل میں دھنستا ہی چلا گیا۔ میں جس نجے پر پہنچ چکا ہوں وہاں سے میری واپسی بہت مشکل ہے۔ اس نے اپنی پیشانی کو اپنی انگلیوں سے مسلتے کہا۔ وہ نماز ادا کرنے کے بعد کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ذہن میں کل رات کی یادیں چل رہی تھی، لیکن وہ انہیں جھٹکنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی۔ منہاج کی جاگ کھلی تو وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، وہ اس سے پہلے کیسے جاگ گئی؟ اس کے سوئے ہوئے دماغ میں یہ سوال اٹھا تو اس کا جواب اسے کئی لمحوں بعد رات کے منظر یاد آتے ہی ملا۔ ہوا نہ وہ منہ نے بڑبڑایا، اب تو وہ مجھ سے ہی ناراض ہوگی۔ یہ میں بے اختیاری نے کیا کر دیا؟ وہ آنکھیں بند کر کے خود کو کوسنے لگا، پھر اس کی طرف بڑھا۔ سیرت نے اپنے نزدیک قدموں کی آہٹ سن کر اس کے نزدیک آتے ہی اپنی آنکھیں زور سے میچ لی۔ اب میں منہاج کا سامنا کیسے کروں گی؟ اس نے گھبراتے ہوئے سوچا۔ وہ اس کے سامنے آیا تو وہ رخ پھیر گئی۔ منہاج کو لگا کہ وہ اس سے ناراض ہے، مگر وہ تو شرم کے مارے اپنا چہرہ چھپا رہی تھی۔ بڑھیا سن لو، وہ مزدب انداز میں اس کی منت کرتے ہوئے بولا۔ صحت کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اس کی طرف دیکھنے کی۔ مسز پلیز۔ وہ اب بھی کچھ نہ بولی تو منہاج کی پریشانی بڑھنے لگی۔ سوری یار، وہ بولا تو صحت کو سمجھ آئی کہ وہ اسے کیوں بتا رہا تھا۔ وہ پہلا ہی شوہر تھا جو اپنا حق لینے پر اپنی مسز کی خفتی کے خیال سے معافی مانگ رہا تھا۔ صحت نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا۔ I love you so much my sweet Mrs. میں تو ہوں۔ عام سابندہ اپنی محبت کا اظہار ایسے سادگی سے ہی کر سکتا ہوں۔ اب میری مسز کی باری، اس نے صحت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسے تو نہیں چلنے والا، چلو شاباش، اب بتا تمہارے دل میں میرے لیے کیا فیلنگز ہے؟ اس نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو اپنی انگلی پر گھماتے ہوئے پوچھا۔ صحت نے اس کے کان کے پاس اپنا چہرہ لے جاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، من بچ ملے تو بس دوا، اپنے پیار کا اظہار، اور وہ بھی اپنی فیوٹ پنجابی نے۔ یہ کہتے ہی منہاج نے اسے خود میں سمجھ لیا۔ کب واپس آئے گے؟ وہ جو جانے کے لیے نقصد تیار کھڑا تھا۔ یہ بازو میں کوٹ ڈالے؟ منت نے اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں کب آؤ، آ بھی پاؤں گا یا نہیں۔ منت نے اس کے قریب آتے ہی اس کو مزید بولنے سے روکتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جاتے وقت ایسی فضول باتیں مت کرے، آپ کو واپس آنا ہی ہوگا، میرے لیے میں یہیں پر آپ کا انتظار کروں گی۔ جی۔ اس نے دایان کا نام لینے کے ساتھ اس کے سینے پر اپنے ہاتھ کی ایک انگلی کے اشارے سے لکھنے لگی۔ دایان نے اس کے عمل پر مسکرانے لگا۔ اس نے پھر سے اسے متوجہ کرنا چاہا، جس کی پہلے سے ہی ہر دھڑکن اسے سننے کے لیے بےتاب تھی۔ کیا؟ اپنی بات مکمل کرو سہارا، دایان نے اس کی سبز جھیل سی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر اس کے گال میں پڑتے گڑھے مزید دیرے ہوئے تو منت نے اس کے شانوں پر بمشکل اپنے ہاتھ رکھ کر اس 6 فٹ کے دایان لاشاری کو نیچے کیا تاکہ وہ اس تک پہنچ سکے اور اس کے اوپر باری باری آنے کا وقت ہے تو دایان نے اسے اپنے مفلس انداز میں ایک ہاتھ سے اٹھاتے ہوئے خود میں زور سے بھینچ لیا۔ اپنا خیال رکھنا، یہ کہتے ہی اسے نیچے اتارا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ گھر میں کہرام مچ گیا جب فروا کا لہر سے مردہ وصف شدہ وجود برآمد ہو کر پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد گھر آیا۔ اس کی ماں تو اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھتے ہی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ اس کے بابا حزن و ملال کی کیفیت میں ڈوبے ہوئے تھے، جبکہ اس کے دادا، جن کی وہ لاڈلی تھی، اپنی پوتی کی لاش کو استرال اپنے سامنے دیکھنا تو کبھی ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ان کے بے جا لاڈ پیار نے اسے بے راہ روی کا شکار کیا۔ رنج و علم میں ڈوبے ان کی حالت اس وقت ناقابل بیان تھی۔ نامحرم سے فرینڈشپ کی رٹویشن، نامحرم سے محبت ایک خوش فہمی کے سوا اور کچھ نہیں جو لڑکیوں کو لے ڈوبتی ہے۔ تبھی تو ہمارا معاشرہ مرد اور عورت کی دوستی پر ہنستا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ان دونوں صنف کی دوستی کو غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لڑکی کو ایک نامحرم مرد سے دوستی ہمیشہ مہنگی پڑتی ہے۔ لڑکی جب غیر محرم سے رابطے میں رہے، اس سے باتیں کرتی رہے، اپنے جذبات کسی کے نام کرتی رہے تو اس ریلیشن شپ کی قصوروار صرف اور صرف لڑکی ہے۔ یہ معاشرہ تو مرد کا ہے، وہ یہ سب کر سکتا ہے، مگر ایک لڑکی نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی اس غلطی کا خمیازہ بھگتتے بھگتتے تنکے سے بھی ہلکی ہو کر رہ جاتی ہے اور اپنے اس قدم سے دنیا کی نظر میں تماشا بن کر رہ جاتی ہے۔ فروا کے ان غلط اقدام نے اس کی خود کی زندگی تو برباد کر ہی دی، ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی دنیا جہاں کی ذلت رسوائی سہنے کے لیے تنہا چھوڑ گئی۔ اس کی محنت دیکھنے ہر آنے والے کی چبتی نظریں اور کانوں نے اس کے کردار کو لے کر آپس میں کھسر پھسر اس کے گھر والوں کو ذلت رسوائی کی اتھاہ گہرائیوں میں لے ڈوب رہی تھی۔
अस्तिस 6 माह का अरसा गुजर चुका था। सब अपनी अपनी नई जिंदगी में मसरूफ हो चुके थे। ईसा और आइलाफ की रुखसती के बाद वो अपने आबाई घर गिलगत में रहते हुए खुश व खुरम जिंदगी गुजार रहे थे। फरवा के साथ ज्यादती और फिर कत्ल का मामला अभी तक पुलिस हल न कर पाई थी। ऐसे न जाने कितनी ही लड़कियों के साथ हो रहा है। वक्ती तो सब मामला उछालते हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ ये सिर्फ एक केस ही बनकर रह जाता है, जो थाने में मौजूद वायरस के बोझ तले दब कर रह जाता है। इनके लिए तो ये सिर्फ एक केस है, मगर इसका असल सदमा तो वालिदैन के लिए होता है, जिन्होंने अपने रफ्त जिगर को हमेशा के लिए खो दिया होता है। सिम भी किसी दूसरे शहर शादी करके परदेश सुधार चुकी थी। हारून और हसान की शादी बायलक एक ही दिन मुकर्रर हुई। हारून ने अपनी और अपनी दुल्हन की तस्वीर हसान को जलाने के लिए सेंड की। हसान ने जलकर फोन ही ऑफ किया। अपनी नई नवेली दुल्हन का घूंघट उठाते हुए उसे खुद कहीं फैली वर्जन देखने को मिला। इसकी सानूरी सगुनी खुफी जाद बहू इसकी ही कापी थी। लगता है मुझे यूनी की सब लड़कियों की बना लगी, उसने राह भरी। हारून और हसान ने भी अपनी नई गृहस्थी बसा चुके थे और अभी भी हसान हारून और अजान के एक दूसरे से राब्ते में थे। अजान अपनी दोनों बहनों की शादी के फर्ज से सबकदूस हो चुका था और यूनिवर्सिटी में टॉप करने के बाद एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में आला ओहदे पर फायज था। इसकी ममा उसे भी शादी के लिए कई बार मना चुकी थी, मगर इसकी न की रखा ने नहीं बदली। शायद जिंदगी के किसी मोड़ पर वो अपने जज्बात के साथ हुई ज्यादती मिला दे और जिंदगी में आगे बढ़ जाए। सच कहते हैं, पहली मोहब्बत इंसान कभी नहीं बना सकता। अस्तिस से वापस आए करीबन 1 माह हो चुका था। वो घर के बाहर रहते हुए भी वहां के पल पल की रिपोर्ट से वाकफ था। बैरून मुल्क से वेनम का वेनम से इलाज करवाने के बाद इसने इसी को तमाम दरबस सप्लायर्स की मालूमात फराहम की थी, जो इनके लिए इन सब को पकड़ने के लिए बहुत मददगार साबित हुई। इसी के नतीजे के अस्पताल में कुछ वनडे इसके घर पर हमला करने वाले थे। इसे इस बात की इत्तला पहले ही मिल चुकी थी। वो लोग रॉड पकड़े इसके घर के शीशों को तोड़ चुके थे। शीशों के टूटने और बाहर से आती आवाजों से डरते हुए मनब ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कंफर्टर में छपते हुए अपनी आंखें जोर से बंद कर ले। इसका दिल रात के असौकत अकेले होने के बाईस जो फिर पत्ते की मानंद उसने कांपने लगा। दाया ने बरोकत वहां पहुंचते हुए इन सब पर गहरी निगाह डाली और एक हाथ से अपनी शर्ट के कफ फोल्ड करता हवा उनके करीब आते ही अपनी जोरदार कफ से सामने खड़े वजूद को गिराया और दूसरे के मुंह पर पंच मारा, तो वो दर्द की शिद्दत से तड़पता हवा नीचे गिर गया। पीछे से 2 लोगों ने उसे काबू करना चाहा, तो इसने दोनों बाजुओं की केनी मारकर उन्हें पीछे धकेला। इन सब को यकीन करना मुश्किल हो गया। अकेला दायान लाशारी सब पर भारी हो जाएगा। उनमें से एक ने लोहे का रॉड पकड़कर इस पर वार करना चाहा, मगर दायान ने चाबक दस्ती से इसी रॉड को काबू किए इस पर ही वार किया। इसके सर से निकलते हुए खून ने दायान की शर्ट भी दागदार कर दी। इससे पहले कि वो अस्पताल अंदीज छूटी ये में किसी और की जान लेता, पुलिस ने बरोकत पहुंचकर सब वंडों को फरिश्त कर लिया। पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करते हैं। मुझे लगता है मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। अगर मैं मर जाऊं तो मुझे माफ कर देना डी। बाहर से आती तोड़ फोड़ की आवाजों के खौफ से वह बमशकल कंफर्टर में नींद छुपाए सांस ले रही थी। मुझे ऐसे लगा ये इसकी आखिरी सांस है और आज की मौत इन दोनों को हमेशा के लिए जुदा कर देगी। दायान से जुदाई का सोच कर ही इसका दिल अजियत से भर गया। उसने दरवाजे से अंदर आना चाहा, मगर दरवाजा शहीद अंदर से लाकर था। उसने केस से लार खोला और दबे कदम से अंदर आया। अंदर आते ही अपनी खून आलूद शर्ट उतार कर रखी और मनब के पास आया। इसके साथ लेटते ही अपनी हाथ की उंगली से इसकी पश्त पर सायरा दिखने लगा। मनब पहले तो अपने करीब आते किसी की वजूद से खौफ में सन थी, मगर अपने करीब इसकी मखसूस महक ने उसे अपने डी की मौजूदगी का एहसास दिलाया। इसकी उंगली से लिखा गया सायरा। इसे महसूस होते ही इसने अपने चेहरे से कंफर्टर हटाया। अपने सामने इतने करीब इसे इतने रस्से बाद देखकर वो बेअख्तियार इससे लपट गई, मगर कुछ लम्हों बाद अपनी बेखुदी पर शर्मिंदा होते ही इससे रदब हुई। जाए, अब क्या लेने आए हैं? आप जाकर मुझे भूल ही गए। एक बार भी बढ़कर नहीं देखा कि मैं किस हाल में हूँ, जी रही हूँ या मर गई। कितने दिनों का रवाज था जो उसके दिल में जमा था। वो उसे देखते ही इस पर फट पड़ी। शिश फजूल मत बोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो उसे डपट कर बोला, अगर आपके बाद मुझे वाकई कुछ हो जाता तो आप तकदीर तो नहीं बदल सकते। वो थकन ज़दा लहजे में बोली, मैं बदल सकता हूँ, मुझे अपनी दांव पर पूरा भरोसा है, उसने गंभीर लहजे में कहा। उसने मनब के गिर्द अपने आनी बाजू फैलाए। मनब के तो सही मानों में अब औसान खता हुए थे।
دایا نے اس کی کان کی لوک کوچوا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ بڑھ گئی۔ تمہیں شکوا تھا نہ کہ میں تمہارے قریب کیوں نہیں آتا، وہ اب آ گیا۔ اب میں تمہارے اتنے قریب آؤں گا کہ تمہیں خود سے چھپنے کی جگہ بھی نہیں مل پائے گی۔ وہ اس پر جھکا تو وہ قسم سا کر اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہاری یہ ننھی سی وضاحتیں بیکار ہیں، آج میرے زور جذبات کو کوئی بھی روک نہیں پائے گا، اس نے خمار آلود آواز میں کہا۔ منت نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اس کے شرپلیس سینے پر ہاتھ رکھتے شرم سے آنکھیں بیچ کر ہاتھ واپس کھینچے تو وہ ہسپڑا اپنی صحرا کے لرزتے عارض پر فدا ہوتے ہوئے اس کی سانسیں روک کر اس پر قابض ہوا۔ آج اس کے ہر عمل میں شدت تھی، اس کے شانوں سے شرٹ نیچے کھسکاتے ہوئے جب اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ منت نے پیچھے ہونا چاہا تو اسے سخت ناگزیر لگا۔ صحرا آج نہیں۔ ماحول میں چھائی خاموشی میں صرف انہیں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کی آواز ہی سنائی دے رہی تھی۔ اسے پھر سے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر خود سے قریب کیا اور پوری طرح اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان کے اس خوبصورت ملن پر چاند تارے بھی شرمانے لگے۔ آج ان دونوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کو پا لیا تھا، کیوں وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے من میں بسے تھے۔